نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم حرف ندا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف ندا وہ حرف ہوتا ہے جس میں ہم کسی کو پکارتے ہیں۔ حرف ندا یا، حرف ندا یا، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں منادا۔ ٹھیک ہے، ندا پکارنے کو کہتے ہیں یا بلانے کو کہتے ہیں۔ حرف ندا یا یعنی حرف ندا کو تھا یا جو ہے وہ حرف ندا ہم پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو ہم منادا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ یا عبداللہ، اس میں جو ہے یا حرف ندا ہے اور عبداللہ جو ہیں وہ منادا ہیں۔ تو اس میں ہم پہلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اگر منادا مفرد ہو تو وہ رفعی حالت میں ہوگا۔ اگر منادا مفرد، ٹھیک ہے نا، مطلب ہے مرکبات میں سے نہ ہو، کوئی مفرد ہو، الگ ہو، تو وہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا۔ جب اس کے اوپر یا داخل ہوگا تو وہ حالت رفع میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اب ہم نے اسم کی اعراب کے اعتبار سے دو اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، معرب اور مبنی۔ پھر ہم نے معرب اسماء میں دو قسمیں پڑھی تھی، منصرف اور غیر منصرف۔ تو ہم انہی کے اعتبار سے اسماء لیتے ہیں اور ان کے اوپر یہ یا داخل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر حرف ندا منصرف اسم پر آئے، سب سے پہلے منصرف کو لیتے ہیں۔ اگر منصرف سے پہلے آئے تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی۔ منصرف اسماء ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تینوں حالتیں تبدیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ زیدن، زیدن، زیدن آ جائے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں منصرف اسم کے اوپر یا داخل کریں، منصرف اسم زیدن، تو زیدن کے اوپر جب یا داخل ہوگا تو یا زیدو، اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور ایک پیش رہ جائے گی، یا زیدو۔ یہ ہو گیا ہے منصرف اسماء کے ساتھ جب یا داخل ہوتا ہے، حرف ندا داخل ہوتا ہے۔ نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو کون سی قسم تھی؟ غیر منصرف۔ اگر کوئی غیر منصرف اسم آئے اور اس کے اوپر یا داخل کیا جائے تو اس کی وہ پہلے سے ہی تنوین میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی پہلے سے ہی تنوین نہیں ہوتی ہے، وہ تنوین میں نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر سنگل پیش ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ غیر منصرف اسماء کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو لے لیں تو ابراہیمو آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف ہے، تو کیا آ جائے گا؟ یا ابراہیمو، بس حرف ندا اس کے اوپر صرف داخل کریں گے تو وہ یا ابراہیمو رہ جائے گا، ابراہیمو یا ابراہیمو۔ تیسری قسم مبنی ہے۔ مبنی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع، نصب اور جر میں ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر حرف ندا داخل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام، یہ مبنی اسماء میں سے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پہ جب ہم یا داخل کریں گے تو یا موسیٰ، بس یا ہم صرف داخل کریں گے، اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، یا موسیٰ۔ تو منصرف اسماء کے اوپر جب ہم یا داخل کریں گے زیدن تو یا زیدو ہو جائے گا۔ غیر منصرف اسماء ابراہیمو کے اوپر جب ہم یا حرف ندا داخل کریں گے تو یا ابراہیمو، وہ پہلے سے ہی اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ، تو اس کے اوپر بھی کوئی فرق، صرف یا داخل کریں گے حرف ندا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یا اللہ، یا زینبو، زینبو یہ بھی غیر منصرف اسماء میں سے ہیں۔ جتنے بھی مؤنث نام ہیں، عربی مؤنث نام ہیں، وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں، یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، یا زینبو، زینبا، زینبا۔ تو
زینبوں کے اوپر جب یا داخل کریں گے تو یا زینبو آ جائے گا. اسی طرح یا حیو، یا قیومو. تو یہ مفرد اسماء کے اوپر حرف ندا داخل کرنے کے لیے یہ قانون ہے. اب ہم دوسرا پڑھتے ہیں مرکب اضافی کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، کہ مرکب اضافی کے اوپر جب ہم اس کو داخل کریں گے یا کو، حرف ندا کو، تو اس کے اوپر کیا تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، اس میں کیا آئے گا، حرف ندا مرکب اضافی پر حرف ندا داخل ہو تو کیا ہوگا، مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا. مرکب اضافی ہم نے پڑھا ہوا نا، کتاب اللہ، بیت اللہ. بیت مضاف ہے اور بیت اللہ، اللہ کا، اللہ جو ہے وہ مضاف علیہ ہیں. تو مضاف جو ہے مرکب اضافی میں، مضاف جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، کتاب اللہ ہے، تو وہ جو ہے حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جائے گا. اوپر حالت رفع میں گیا ہے نا، تو نیچے حالت نصب میں چلا جائے گا مرکب اضافی. اب دیکھیں اس کو، مثال کو، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. رب با کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے، رب العالمین. ٹھیک ہے، اور عالمین جو ہے یہ جمع ہے، حالت نصب اور جر میں اس کی یہ شکل بنتی ہے عالمین. تو رب العالمین، یا داخل کیا، یا رب العالمین، رب کے اوپر زبر آ جائے گا، وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. بس صرف اتنی سی بات ہے اس میں، کہ مرکب اضافی میں جب یا داخل ہوگا تو مضاف کے اوپر حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جائے گا. اسی طرح دوسری مثال لے لیں، رسول اللہ. ٹھیک ہے نا، اللہ کا رسول، رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول. مرکب اضافی، یا داخل کریں، یا رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ ہے، لام کے اوپر حالت رفع سے حالت نصب میں چلا گیا ہے. تیسری مثال دیکھیں، امیر المؤمنین. امیر المؤمنین، جب ہم اس کے اوپر یا داخل کریں گے تو کیا کریں گے، یا امیر المؤمنین، را کے اوپر فتح زبر آ گئی ہے تو حالت نصب میں چلا گیا، حالت رفع سے نکل کے حالت نصب میں چلا گیا ہے، یا امیر المؤمنین. اسی طرح یہ مرکب اضافی جو ضمائر کے ساتھ ملتے ہیں، ضمائر متصلہ کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے. ربنا، ٹھیک ہے نا، ربنا ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، اس کے اوپر پیش آیا ہوا ہے نا، تو ربنا ہمارا رب، اس کے اوپر یا جب داخل ہوگا تو کیا آئے گا، یا ربنا، یا ربنا، با کے اوپر زبر آ جائے گی، حالت نصب میں چلا جائے گا. اس طرح اس مثال کو دیکھیں، اخت ہارون. اخت ہارون، ہارون کی بہن. ٹھیک ہے، یہ ہارون، نون زبر اس کے اوپر کیوں آیا ہوا ہے، یہ ہارون جو ہے یہ اس کے اوپر زبر کیوں آیا ہوا ہے، یہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ غیر منصرف نام ہے. ورنہ تو یہ مرکب اضافی میں دوسرا جو اسم ہوتا ہے مضاف علیہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن یہ حالت جر میں نہیں گیا ہے. اخت ہارون، اس کے اوپر یا داخل کریں تو کیا آئے گا، یا اخت ہارون. ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی کا اصول ہو گیا ہے، حالت رفع سے نکل کے حالت نصب میں چلا جائے گا جب اس کے اوپر حرف ندا داخل کیا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیں ایک دوسری اور اہم چیز دیکھ لیں، کہ جب منادا، ٹھیک ہے نا، جس کو پکارا جا رہا ہو اس کو کہتے ہیں منادا. منادا اگر معرف باللام ہو، یعنی اس کو الف لام بنا کے معرفہ بنا دیا گیا ہو. الف لام والا ہم نے پڑھا ہے نا، کہ الف لام جب ہم اس میں نکرہ کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں تو معرف باللام اس کو کہتے ہیں. تو جب الف لام والا ہو تو یا کے ساتھ، جب ہم اس کے ساتھ یا داخل کریں گے نا، تو یا اکیلا اس کے ساتھ نہیں آئے گا، اس اسم کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا آئے گا، یا ایہا. ایہا اس میں داخل کر لیں گے، اس کے ساتھ اضافہ ہوگا مذکر کے لیے. اور مؤنث میں کیا اضافہ ہوگا، ایتھا، مؤنث کے لیے لگے گا ایتھا. ٹھیک ہے نا، یا کے بعد ایہا مذکر میں، ایتھا مؤنث میں لگے گا. اب اس مثال کو دیکھیں آپ، کہ اس کی مثال دیکھیں، ولدن نکرہ تھا، اب ولدن کو ہم نے الف لام لگا کے معرفہ بنا دیا ہے، الولدو. ٹھیک ہے، ولدن سے الولدو آ گیا، الف لام اور تنوین گر گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہم یا داخل کرنا چاہتے ہیں. تو یا
ایہل ولدو آئے گا، یا ایہل ولدو، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گئی مذکر کی مثال۔ مؤنث میں دیکھیں البنتو، البنتوں میں یا آپ داخل کریں گے، اس کو پکاریں گے تو کیا کریں گے؟ یا ایتھل بنتو، یا ایتھل بنتو، یہ آ جائے گا۔ بس اس میں یہ آپ یاد رکھیں کہ الف لام جب آئے گا تو اس میں الف لام کے ساتھ یا جو ہیں اس کے ساتھ ایہا اور مؤنث کے ساتھ ایتھا شامل کریں گے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، النبیو، النبیو کو جب ہم حرف ندا اس کے اوپر آئے گا تو کیا آئے گا؟ یا ایہا النبیو، یا ایہا النبیو، کیونکہ الف لام اس میں آیا ہوا ہے معرفہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ الناس، الناس قرآن مجید میں بھی یہ بہت دفعہ آیا ہے، تو اس کے ساتھ جب ہم یا داخل کریں گے تو یا ایہا الناسو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو پکارا ہے، سب لوگوں کو، تو یا ایہا الناس کہا گیا ہے، الف لام اس میں داخل آیا ہوا ہے، اس لیے یا ایہا الناس، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح الذین آمنو، تو یا ایہا الذین آمنو، کیوں؟ الف لام اس کے اوپر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یا ایہا الذین آمنو۔ اب یہ دیکھیں مؤنث ہے، نفس، نفس سمائی مؤنث ہے، تو ہم جب مؤنث کے ساتھ لگائیں گے تو کیا آئے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ جو ہیں یہ اس کے ساتھ پھر یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو یہ اس کے ساتھ ایتھا لگے گا یا کے ساتھ۔ تو یہ معرف باللام، الف لام لگا کے جب اسم کو نکرہ سے معرفہ بنایا جاتا ہے تو وہ یا صرف نہیں آئے گا، مذکر کے ساتھ ایہا آئے گا، جبکہ مؤنث کے ساتھ ایتھا آئے گا۔ الولدو کے ساتھ یا ایہا الولدو، یا ایتھا البنتو آ جائے گا۔ تو یہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے حرف ندا کے بارے میں۔ اب اس کا چوتھا پوائنٹ دیکھیں نیچے، کبھی کبھی حرف ندا جو ہوتا ہے، بسم اللہ، کبھی جو ہے یہ حرف ندا جو ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حذف کا مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی حرف ندا حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دیکھیں، یا ربنا اغفر لنا، اس میں یا آیا ہوا ہے، یا ربنا، ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ با کے اوپر پیش نہیں ہے، ربنا آیا ہوا ہے، زبر ہے، تو اس یا نے اس کے اوپر اثر کیا ہے اور رب پہ، رب کو حالت نصب میں لے گیا ہے، یا ربنا اغفر لنا۔ تو اگر اس میں سے یہ یا حذف ہو جائے، ختم ہو جائے، تو کیسا بن جائے گا؟ ربنا اغفر لنا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ تو یا ربنا اغفر لنا، تو اس کو ہم یا کو حذف کر لیں گے، حذف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ رہ جائے گا ربنا اغفر لنا۔ یہاں پہ یا ہے وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ حذف ہوا ہے، وہ ختم ہوا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یا ہے؟ تو ہمیں اس رب سے پتہ چلے گا، کیونکہ رب کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حالت نصب میں ہے، ربنا ہے، یا ربنا ہے، سمجھ گیا نا؟ اگر یا نہ ہوتا تو رب نہ ہوتا، لیکن جہاں پہ چونکہ یا ہے، چھپا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ربنا یہ جو ہے حالت حرف ندا اس پہ ہیں اور وہ چھپا ہوا ہے، تو ربنا اغفر لنا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، اے رب، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا ربی، اس میں یا جو ہے یہاں پہ حذف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں ادھر یہ والا یا بھی حذف ہوا ہے، تو رب بھی آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کئی جگہ پہ آپ رب بھی پڑھیں گے، صرف رب بھی، دیکھیں ربی زدنی علما، یہ آیا ہوا ہے نا، اے میرے رب، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک دوسری ہے رب اغفر لی ولوالدیہ، یہ بھی جو ہے رب بھی آیا ہوا ہے، یا رب بھی نہیں آیا ہوا ہے، یا بھی حذف ہوا ہے، پہلا بھی یا حذف ہو گیا، بے بھی حذف، تو یہاں پہ جو ہے یہ یا جو ہے یہ حذف ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اس کی یہ ہم اس کو ایسے پڑھیں، تلاوت کریں گے رب اغفر لی
वलिवालिदैया रब्बी ज़िदनी इल्मा। यहाँ पे जो है या हज़फ हो गया है, और कुरान मजीद में आपको कई जगह पे ये मिलेगा आपको। अब इसके बाद एक और चीज़ अपने ज़हन में रख लें, ये जो है या अभी, ए मेरे वालिद, ए अब मेरे वालिद, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या अभी को हम ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये अरबी ग्रामर आप अपने ज़हन में अच्छी तरह रख लें कि कोई भी ज़बान, जब भी कोई ज़बान वजूद में आती है तो उसकी जो ग्रामर जो होती है वो ज़बान के वजूद में आने के बाद तरतीब दी जाती है, उसके कवायद तरतीब दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अरबी ग्रामर भी जो है वो ज़बान जब कुरान मजीद नाजिल हो गया, ज़बान बन गई, ज़बान के बाद फिर उसकी ग्रामर के जो वो हैं कवायद जो हैं वो तरतीब दिए गए। उस माशरे को, उस लोगों के रहने सहने को, वो जिस तरह बोला करते थे, जो उस माशरे में चीज़ें राइज थी बोलने की, ठीक है ना, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, तो वो उसको देख के, सब चीज़ों को देख के ग्रामर को तरतीब दिया जाता है। तो ये देखें या अभी, ये या ऐसे भी बोल सकते हैं या अभी, तो इसको या अबती भी बोल सकते हैं, या अबती, या अबता ऐसे भी कह सकते हैं, या अबता ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको कुरान में ऐसे भी मिलेगा। या उम्मी, बिल्कुल इस तरह माँ के लिए भी आप कह सकते हैं या उम्मी। या उम्मी को क्या कह सकते, पढ़ सकते हैं आप, या उम्मती, या उम्मता, या उम्मता, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब कुरान मजीद में देखें, ये जो सूरह यूसुफ है, सूरह यूसुफ में ये आया हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ है, इस काला यूसुफो, ये इस काला यूसुफो ले अबी है या अबती, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ले अबी, अपने वालिद से कहा, या अबती, ए मेरे वालिद, ठीक है ना, या अबती इन्नी रहे तो अहदा अशरा को कबम व शम्स वल कमर रहे तो हम ली साजिदीन। तो उधर वो जो है उन्होंने इसके या अबती कहा गया है। अब जो है वो अपने चचा को भी कहते हैं, कुरान मजीद में आया हुआ है, और वाले दादा को भी कहते हैं। अरब माशरे में अरब जो वो लोग थे वो अपने वालिद को भी कहते थे, चचा को भी कहते थे, और अपने दादा को भी कहते हैं। तो इस तरह इस काला यूसुफो ले अबीए या अबती, या अबती ऐसे भी आया है। अब इधर देखें एक दूसरी मिसाल, काला या अबती, या अबतिफ अल, ए मेरे वालिद कर गुजरिए, माँ तो मरो जो आपको हुक्म दिया गया है। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो उनको जब वो उसमें ज़िबा का हुक्म दिया गया था, कुर्बानी देने का, अपने वालिद, अपने बेटे को जब अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया कि कुर्बानी का हुक्म दिया है, तो जब उसके उनके जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे कुछ चलने फिरने लगे थे, तो फिर अपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस तरह मैंने ख्वाब देखना है, क्या है। तो इसका काला, फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, काला या अबती, ए मेरे वालिद, या अबतिफ अल मौत माँ तो मरो, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे साबरों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो या अबती जो है वो इस तरह भी बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। तो ये भी कुरान में आएंगे, इसलिए इनको भी आप अपने ज़हन में रखें। तो ये हरफ निदा जो है ये भी अहम है। इसमें बस कोई बड़ी इतनी वो बात नहीं है, सिर्फ मुफरद के लिए आप जो है याद रखें कि वो एराब हल्का हो जाता है, तो और जो है वो सिंगल एराब रह जाता है। मुरक्कब इजाफी में जो उसकी जो हालत रफ़ा होती है वो हालत नस्ब में तब्दील हो जाती है। यानी अब्दुल्ला आप कहते हैं ना, अब्दुल्ला या अब्दल्ला, तो उसके ऊपर दाल के ऊपर ज़बर आ जाएगी। तो ये जो है ये भी बहुत अहम नुक्ता है, अहम सबक है, लेकिन ये बहुत आसान है। बस सिर्फ इसको एक दफ़ा अपने ज़हन में डाल लें। कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ख़ुद ब खुद आपके ज़हन में आती जाएंगी। जब आप ये लेक्चर सुनते हैं, ये सबक सुनते हैं, ये बातें सुनते हैं, तो आपके ज़हन में ये खाका सा बैठता जाता है। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपका ज़हन उसके ऊपर सोचता है और उसको समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके ज़हन में एक चीज़ पहले से होती है तो वो उसको समझ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पास कुरान रख लें, अभी भी आप अपने पास कुरान रखें। और ये सबक ख़त्म हो गया है, लेक्चर ख़त्म हो गया है, तो आप मेहरबानी करके आप कुरान को खोलें और आपके सामने जो भी सफ़ा खुले उसको आप पढ़ें, उसकी तिलावत करें,
اور اس میں آپ تلاوت کے دوران کوشش کریں کہ جو آپ سبق پڑھ چکے ہیں، جو آپ نے لیکچر سنے ہیں، تو اس میں وہ چیزوں کو ڈھونڈنے کی اور اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک سے ہماری محبت برقرار رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی محبت بڑھتی رہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔